السلام علیکم لسنرز، آج میں حاضر ہوں وحشت عشق کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جیسے ہی مسز زمان صدیقی زمان والا میں داخل ہوئی، ایک معصوم سی 6-7 سال کی لڑکی جس نے گلابی کلر کی فراک پہن رکھی تھی بھاگ کر زمان صدیقی کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ بابا، آپ آ گئے؟ آپ میرے لیے نئی ماما لے کر آئے ہیں نا؟ اس بچے نے اپنی خوبصورت آنکھیں معصومیت سے مسز زمان صدیقی پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ جی میری جان، یہ آپ کی ماما ہے، مسٹر زمان نے لاریب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور لاریب یہ ہے میری پیاری سی گڑیا۔ ماما، میں آپ کو اپنا روم دکھاتی ہوں، گڑیا نے لاریب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، ابھی میں بہت تھکی ہوئی ہوں، بعد میں آپ کا روم دیکھ لوں گی، لاریب ناگواری سے اپنا ہاتھ گڑیا کے ہاتھوں سے نکالتے ہوئے بولی، اور زمان کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے روم کے بارے میں پوچھنے لگی۔ گڑیا خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زمان صاحب نے جب گڑیا کی خاموشی محسوس کی تو لاریب کو ٹوکے بنا نہ رہ سکے۔ لاریب، تمہیں گڑیا سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ او صدیقی، میں بعد میں اسے منا لوں گی، میں ابھی سچ میں بہت تھک گئی ہوں، تو کیا ہم اپنے کمرے میں چل سکتے ہیں؟ دادو یہ منظر دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لیے گڑیا کے کمرے کی طرف چل دی۔ جانتی تھی وہ معصوم کس قدر خوش ہے۔ گڑیا بیٹا، میری جان، کیا ہوا؟ دادو نے اس کی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ دادو، ماما بالکل اچھی نہیں ہے، وہ گندی ہیں۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں کہتے۔ آپ کو پتہ ہے نا، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے والے سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ سوری دادو، میں اب ایسا کبھی نہیں بولوں گی، گڑیا نے معصومیت سے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کی معصومیت پر دادی مسکرا دیں اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ مسلسل کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اور وہ جہاں بھی جاتی وہ اس کے پیچھے آ جاتا۔ شاپنگ مالز، کینٹین، کالج، ریسٹورنٹ، غرض ہر وہ جگہ جہاں وہ ہوتی خود پر اس کی ہی نظروں کو محسوس کرتی۔ کچھ دن تو وہ اگنور کرتی رہی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی غلط فہمی ہو، لیکن آج جب وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی کافی پی رہی تھی، اسے وہاں موجود دیکھ کر اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ وہ نہ صرف موجود تھا بلکہ مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ وہ تیر کی طرح سیدھی اس کی میز پر جا پہنچی۔ بھائی صاحب، آپ کی پرابلم کیا ہے؟ آپ کسی مجنوں، فرہاد، رومیو کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ جہاں بھی جاتی ہوں آپ کسی چمگادڑ کی طرح میرے آس پاس منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بنا آگے پیچھے کی پرواہ کیے اس کو سنا رہی تھی۔ اس کی دوست اس کو روکنے کی کوشش کرتے کرتے ہلکان ہو چکی تھی اور وہیں رکھی کرسی پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ نہیں میم، ایسا تو کچھ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہاں ہاں، غلط فہمی؟ تو کیا بیوٹی پارلر میں بھی میک اپ کروانے کے لیے آئے تھے؟ اس نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ وہاں موجود سبھی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جہاں باقی لوگ اس تماشے کو ہنستے ہوئے دیکھ رہے تھے، وہیں دو دلچسپی سے دیکھتی ہوئی آنکھیں اس کے گلابی چہرے کو دیکھنے میں مصروف تھیں۔ بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی چھوٹی ناک، گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی نازک ہونٹ جن پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری تھی، کمر سے نیچے آتے بال جن کو باندھنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے، نظر اپنے سامنے بیٹھے شخص پر جمائے وہ اس کی بولنے کی منتظر تھی۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ اچھا کرو۔ وہ بالکل اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نہیں، میرا وہ… ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔ وہ کچھ نہیں، اس لڑکے نے جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ رکو، آج کے بعد میرا یا کسی بھی لڑکی کا پیچھا کیا تو یاد رکھنا، آج تو پانی پھینکا ہے، اگلی بار تیزاب پھینک کر جلا دوں گی، سمجھ گئے؟ اس نے پانی سے بھرا گلاس اس پر پھینکتے ہوئے کہا اور ہوا کے جھونکے کی طرح ریسٹورنٹ سے نکل گئی۔ ساتھ کا کپ سے کھلا منہ دیکھ کر ذہن نے اس کے سر پر ایک تھپڑ لگایا۔ منہ بند کر میرے بھائی، وہ جا چکی ہے۔ یار لڑکی ہے یا طوفان؟ سعد نے حیرانگی سے کہا۔ چلیں،
میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ شاکر صاحب انتظار کر رہے ہوں گے۔ زین نے اپنی کرسی خالی کرتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، سعد نے برگر کا آخری پیس منہ میں رکھتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہ کا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کا حلق پیاس سے خشک ہو رہا تھا۔ کیا ہوا شاہ، آپ ٹھیک تو ہیں؟ یشل نے پریشانی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پانی۔ شاہ نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بمشکل پانی مانگا۔ یشل جلدی سے پانی کا گلاس اس سے پکڑایا، جو شاہ ایک ہی سانس میں خالی کر گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ شاہ، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم آرام کرو، شاہ نے لائٹ آف کرتے ہوئے کہا۔ شاہ، کیا آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، میں نے کہا ہے نا، سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ پر شاہ، کہا نہ سو جاؤ، شاہ نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میں نے تو بس طبیعت کا ہی پوچھا تھا، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ مرتضیٰ صاحب اس بچے کو پا کر بہت خوش تھے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا جہان کی دولت انہیں مل گئی ہو۔ دوسری طرف ان کی بیوی کے چہرے پر بیزاریت سے بھرپور تاثرات تھے، جنہیں دیکھ کر مرتضیٰ صاحب دکھی ہو گئے۔ شبنم، دیکھو، خدا نے ہمیں کتنا پیارا تحفہ دیا ہے، خدا نے ہمیں اپنی نعمت سے نوازا ہے۔ کیوں ناشکری کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ دیکھو مرتضیٰ، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں ابھی اس بچے کو نہیں چاہتی، میں اپنی زندگی بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی ہوں، شبنم بیگم نے ناگواری سے کہا۔ مرتضیٰ صاحب نے بمشکل خود کو کوئی سخت لفظ کہنے سے روکا اور اپنے معصوم بچے کو سینے سے لگائے کمرے سے باہر نکل گئے۔ شاہ کی گاڑی جیسے ہی شاہ والا میں داخل ہوئی، اپنے سامنے اشل کو دیکھ کر اسے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ کبھی ایک گلاب کو ہاتھ لگاتی، کبھی دوسرے گلاب کو ہاتھ لگاتی، بالکل کسی چھوٹی سی بچی کی طرح۔ مگر دوسرے ہی پل جیسے ہی شاہ کی نظر سامنے گھر والوں کے ٹیرس پر پڑی، اسے لگا جیسے کسی نے اسے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا ہے۔ سامنے ایک لڑکا ہوس بھری نگاہوں سے یشل کے وجود کو گھور رہا تھا۔ شاہ نے یشل کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ آج کے بعد میں تمہیں گارڈن میں نہ دیکھوں۔ شاہ بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ جی، یشل کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ ماہی آوے گا، ماہی آوے گا، ماہی آوے گا، میں دھرتی نال پھلاں سجاواں گی۔ گڑیا آم کے درخت پر چڑھی ہوئی تھی اور کیریاں توڑ کر نیچے پھینک رہی تھی، جسے رانو بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے کیچ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گڑیا بس کر جاؤ، تمہارے سریلے گانے سے تو مردے بھی اپنی قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ رانو، اچھا ہے نا، میری خوبصورتی اور سریلی آواز مردوں میں بھی زندگی پیدا کر دے گی، گڑیا نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ وہ واپس اپنے پسندیدہ مشغلے میں مصروف ہو گئی۔ ماہی آوے گا، ماہی آوے گا۔ محترمہ، کیا زمان صاحب کا گھر یہی ہے؟ ایک انجان آواز سنتے ہی گڑیا کا توازن بگڑا اور وہ سیدھا آنے والے کے اوپر جا گری۔ یا خدا، کیا مصیبت ہے؟ آنے والے نے خود پر سے اس کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ ایم سوری۔ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں نیچے گر گئی، گڑیا نے معذرت والے انداز میں جواب دیا۔ کیا زمان صاحب کا گھر یہی ہے؟ آنے والے نے واپس اپنا سوال دہرایا۔ جی ہاں، لیکن وہ تو ابھی گھر پر نہیں ہے۔ آپ؟ اوکے، اس نے واپس اپنا ہاتھ اپنی جیب میں لے جاتے ہوئے کہا۔ میں پھر آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ مغرورانہ چال چلتا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ کیا عجیب انسان ہے، پوری بات بھی نہیں سنی، گڑیا نے اونچی آواز میں اظہار خیال کیا۔ چھوڑو نا، ہمیں کیا، ہم چل کے اپنی کیریوں کی چٹنی بناتے ہیں، رارو نے چٹخارا لیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بھاگتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ دادو اب باہر جائیں، آج کا کھانا میں اور رانو بنائیں گے۔ توبہ ہے لڑکیوں،
آرام سے؟ ابھی گر جاتی تو دونوں کو چوٹ لگ جاتی۔ اوہو دادو، کچھ نہیں ہوتا، آپ باہر جائیں، آج کا کھانا ہم بنائیں گے۔ گڑیا نے دادو کو شانوں سے پکڑتے ہوئے ان کا رخ باہر کی جانب کیا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہیں دونوں، مگر حرکتیں بچوں جیسی ہیں، دادو کہتے ہوئے باہر نکل گئے اور دونوں کھلکھلا کر ہنس دیں۔ یشل جب کمرے میں داخل ہوئی، شاہ کسی کے ساتھ کال پر مصروف تھا۔ مجھے وہ گھر چاہیے، ہر حال میں۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ مجھے وہ گھر ہر حال میں چاہیے۔ شاہ نے جیسے ہی یشل کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی بات ختم کر کے کال کاٹ دی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں، یشل نے اتنے آرام سے کہا کہ شاہ بمشکل اس کی آواز سن پایا اور بنا کوئی جواب دیے واش روم میں گھس گیا۔ شاہ سے بات کرتے کرتے اکثر یشل کی آواز اس کے گلے سے نکلنے سے انکار کر دیا کرتی تھی۔